and assalamu alaikum. Thank you so much for joining us on Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम and once again we are back from the Lahore studios live, bringing you all of the latest analysis and of course events happening in the world of cricket. Today is the cricket special, so हम आपसे शेयर करेंगे सारी न्यूज़ हेडलाइंस सराउंडिंग द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हो या दुनिया भर में जहाँ पे भी ये ब्यूटीफुल गेम खेली जाती है. वी आर हियर टू ब्रिंग यू ऑल ऑफ द action that you might have missed. So don't worry, sit back and follow us along as we bring you the latest in the world of cricket. Starting with England versus India, the fifth test in London, India sealed their closest ever test win in terms of runs as Mohammad Siraj picked up a 5-4 in front of a packed crowd at the Kia Oval. And we saw 53 of the most extraordinary deliveries in test match history perhaps, which culminated in the redemption of Mohammad Siraj, whose 5-wicket haul was heroic and ended up crushing England's hopes on the final day of the test. The Tendulkar Anderson Trophy is tied at 2-2. Pakistan defeated West Indies by 13 runs on Sunday to clinch the T20 cricket series 2-1 in Lauderdale, Florida, fueled by a strong opening partnership and disciplined bowling. Pakistan ने जी 189 रन्स बनाए एट द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, जिसके अंदर एक 138 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी बिटवीन साइम अयूब एंड साहिबजादा फरहान, जिसकी वजह से जी वेस्ट इंडीज़ के लिए ये टोटल पोस्ट किया गया. जवाब में पाकिस्तान की बॉलिंग ने वेस्ट इंडीज़ को 176 फॉर 6 पे रिस्ट्रिक्ट किया, डिस्पाइट अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम शेफान रदरफोर्ड हू स्कोर्ड 51 ऑफ 35 balls. But in the end, Pakistan slowed the scoring rate thanks to Haris Rauf in his death over brilliance, and in the end, Pakistan were able to win the match. Australia-bound Pakistan Shaheen squad commenced their training camp at the National Cricket Academy in Lahore today. 8 players out of the 15-member squad participated in the session under the supervision of the coaching staff led by head coach Ghulam Ali. The players who took part in this session included Captain Mohammad Irfan Khan, Abdul Samad, Ahmed Danial, Khwaja Mohammad Nafi, Mohammad Ghazi Ghori, Saad Masood, Mohammad Salman Mirza and Yasir Khan. The remaining 7 squad members are currently on tour with the Pakistan Shaheens in England and will join the camp on 7th of August. Pakistan Shaheens are set to feature in the 11-team top-end T20 series scheduled to be held in Darwin from 14th to 24th August. जी चलते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके थ्रू बहुत सारी न्यूज़ हेडलाइंस हमें इन द पास्ट फ्यू वीक्स देखने को मिली, लेकिन इन द एंड इट वाज साउथ अफ्रीका दैट बिकेम द विनर ऑफ द वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स, winning by 9 wickets in the final against Pakistan. जो फाइनल बर्मिंघम में खेला गया, साउथ अफ्रीका won by 9 wickets against Pakistan champions. Batting first, Pakistan champions scored 195 runs for 5 wickets in their 20 overs. शर्जील खान ने बड़ा ज़बरदस्त नॉक खेला जी, 76 ऑफ 44 balls, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास ऐसा लग रहा था हर चीज़ का जवाब था इस मैच में, और उन्होंने ये टारगेट जो है 16.5 overs में ही हासिल कर लिया, सिर्फ 1 विकेट गवा के. AB de Villiers played an unbeaten innings of 120 runs off 60 balls and his innings included 7 sixes and 12 fours. WCL की ही न्यूज़ को कैरी ऑन करते हैं जी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक रद्द-ए-अमल सामने आया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड has reacted strongly, expressing deep disappointment over the double standards and biased attitude of the World Championship of Legends. A special meeting of the PCB Board of Governors was held under the chairmanship of Chairman Pakistan Cricket Board Mohsin Naqvi, expressing deep disappointment over the double standards of the WCL. The meeting unanimously decided to ban Pakistani players from participating in the upcoming WCL. The Board of Governors said that the WCL made a unilateral decision to award points to a team that deliberately did not play matches, which is against the spirit of the game.
Asian Cricket Council President Mohsin Naqvi announced the venues for the Asia Cup. The matches of the event will be played in Abu Dhabi and Dubai. The opening match will be held in Abu Dhabi on September 9th, while Dubai will host the big clash between Pakistan and India on September 14th. The final between the two best teams of the event will be played in Dubai on September 28th. Moving on to women's cricket now, Sadaf Shams has unfortunately been ruled out of the Pakistan tour of Ireland after tearing her left quadriceps muscle during a practice session in Karachi. The 26-year-old batter will be replaced by Shahwaz Zulfikar, who was part of the 24-player skills camp in Karachi. Shahwaz has featured in 7 T20Is and 3 ODIs for Pakistan. She will travel from Lahore to Karachi on Saturday morning to join the squad ahead of its departure to Ireland on 3rd August. Pakistan women's team will play a 3-match T20 series against Ireland in Dublin from 6th to 10th of August. More of Pakistan Shaheens news. Rohail Nazir's unbeaten 98 lifts Pakistan Shaheens to 369 for 8 on day 1. Half centuries by Umair bin Yusuf and Rohail Nazir led the Shaheens to 369 on the first day of the 3-match test against South Asian Cricket Academy and MCC Young Cricketers at the Spitfire ground on Sunday. This is Shaheen's second 3-day match on the tour after their opening fixture against the professional county club Select 11 ended in a draw. Rohail's unbeaten 98 of 114 balls, including 14 fours, proved monumental at the end of the match. Pakistan to play T20 tri-series in UAE. The series will feature Afghanistan and UAE from 29th of August till 7th of September at the Sharjah Cricket Stadium. The T20I tournament will serve as a launching pad for the teams to prepare for and acclimatize to the conditions ahead of the 8-team men's T20 Asia Cup scheduled to take place in the UAE as well from 9th till 28th September. The opening match of the tri-series will be played against Afghanistan and Pakistan on Friday 29th August with the first ball to be bowled at 7 p.m. local time. Gee, all the cricketing news that you might have missed from around the world, we tried to bring it close to your attention. अब later half of the show हम discuss करेंगे कुछ इनमें से news headlines, especially पाकिस्तान की T20 series against West Indies जो अभी लॉर्डरडेल फ्लोरिडा में खेली जा रही थी. पाकिस्तान were able to win the series, लेकिन आगे build करेंगे हम towards the T20 World Cup के क्या significance रही इस series की, क्या takeaways थे, क्या setbacks थे. And of course, we know that the team is young and it's rebuilding. So, उस context में भी काफ़ी points हैं to discuss with our cricket experts. Who they are, I will not reveal right now. आप break से वापस आए हमें join करें and you will meet the legends who are here today in our studio. Don't go anywhere. You're watching Sports Tonight. जी वेलकम बैक. यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बैक. ब्रेक से पहले आपको हेडलाइंस से आगाह किया था, थोड़ा सा कैचअप करवाने की कोशिश की थी विद ऑल द क्रिकेट इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. लेकिन अब ब्रेक के बाद इज़ माय फेवरेट सेगमेंट ऑफ द शो जिसमें हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे. एंड क्योंकि हम क्रिकेट के हवाले से भी बात करते हैं अपने आज के शो में, हमारा एक जो दिन होता है वीक का इट्स डेडिकेटेड टू cricket and perhaps trying to solve the problems of Pakistan cricket. And right now it is the T20 format that's become sort of a talking point. It's become a buzzword. A lot of सब थीम्स वर डिस्कस हमने लास्ट अपने शो में भी डिस्कस की थी, जो कि मज़ीद भी अभी बात करने की ज़रूरत है. क्या इस सीरीज़ ने कुछ प्रॉब्लम एरियाज़ सॉल्व किए हैं, क्या हमें कुछ आंसर्स मिले हैं अपने कॉम्बिनेशन के हवाले से, ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया. स्टार्टिंग विद द रेगुलर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट हसन आजम. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, प्लेजर टू बी हियर अगेन. एंड यू नो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. आप सुबह उठते हैं और
you're looking forward to a Pakistan game. So it's been a wonderful weekend. Doesn't always go in the right way. कभी कभार बहुत regrets भी होते हैं इतना early morning उठने के, लेकिन well that's what you get for being a cricket fan, don't you? उनके साथ मौजूद हैं जी एस उर्दू commentator and broadcaster तारिक सईद साहब. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक तारिक. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया रोहा. आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. अपनी सुपर जो आपकी कमेंट्री स्टाइल की एनालिसिस होती है, आज भी कोई अच्छे लाइंस हम आपसे पकड़ेंगे, जाने नहीं देंगे उनके बगैर हम. उसके साथ जी हमारे एक और रेगुलर मौजूद हैं जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसन इफ्तिखार नागी हैज़ जॉइन्ड अस बैक. अस्सलाम वालेकुम एहसन, वेलकम बैक, ग्रेट टू हैव यू. वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और आज तो मैं बड़ा खुश हूँ बिकॉज तारिक भाई के साथ ये फर्स्ट टाइम है कि मैं टीवी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. इससे पहले आई थिंक आप लोगों ने कमेंट्री बॉक्स या बिल्कुल किया होगा. हमने बिल्कुल रेडियो पे कमेंट्री की हुई है, डिजिटल पे एक दो दफ़ा इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कभी भी हमने टीवी स्क्रीन साथ शेयर नहीं की. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आप क्या कहेंगे ये जो यंग जनरेशन, ये जो यंग नस्ल ऑफ क्रिकेट एनालिस्ट हैं, एहसन जैसे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इनकी कमेंट्री और एनालिसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है कि बहुत फेयर होकर बात करते हैं. ये जो हमारी जो नई जन है, जेन जी से ज़रा सा पहले. आप जेन जी हैं? नहीं, मैं मिलेनियल हूँ. ये उनसे थोड़े से सीनियर है. ये क्रिकेट पे फेयर होकर बात करते हैं. इनका दिल जो है वो धड़कता है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ. फेयर होके भी बात करते हैं. आई थिंक कि बिल्कुल, आई थिंक जो एक डिफरेंस है हमारी जनरेशन में और हमसे पहले की जो एनालिसिस थे कि हम ज़्यादा शुगर कोट नहीं करते चीज़ों को. वी से थिंग्स एज दे आर. एंड आई थिंक कि यू वुड एग्री विद मी बिकॉज आपके भी मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ एंड आपके ट्वीट्स और आपके अदर जो भी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन है. एहसन, What will you say about this new era जो बहुत ये भी एक buzzword बन गया है, new era, एक और rebirth हो रहा है T20 साइड का. What are your thoughts after seeing the last couple of series? ये वाली भी, बांग्लादेश वाली भी. Thoughts on the Mike Hesson era? आई थिंक आज जो पाकिस्तान को इस जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. आई अंडरस्टैंड वेस्ट इंडीज़ आर स्ट्रगलिंग, लेकिन ये जो जीत थी बहुत ज़रूरी थी बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट अवे सीरीज़ विन फॉर सलमान अली आगा एंड माइक हैसन. इनको ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी गोइंग इनटू द एशिया कप कि हम सिर्फ अपने लिए जो स्पेसिफिक क्यूरेटेड कंडीशंस है सिर्फ वहाँ नहीं जीत सकते, हम बाहर जाके भी जीत सकते हैं. और आप देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमने इन तीनों मैचेस में देखी कि पाकिस्तान की बैटिंग ने थ्रू आउट कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे. ऊपर से अगर विकेट्स भी गिरी थी, मिडल ऑर्डर आके स्कोर कर देता था. लास्ट मैच में सलमान अली आगा हसन ने स्कोर किया. आज आपको एक 100 रन पार्टनरशिप मिल गई. ऑफ कोर्स हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. आई फेल्ट पर्सनली के हमने पहले के 2-3 ओवर जो थे देवर सम गुड स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हमने मिस कर दिया. साइम अयूब शायद बहुत ज़्यादा सर्कमस्पेक्ट थे, हमने उनसे उस तरह से बहुत रिस्क अवर्स इनिंग्स उन्होंने आज खेली. बट देन अगेन दे वर एबल टू पुट अप 190 विच इज़ बियॉन्ड द पार स्कोर. मच नीडेड विन and I think it will do a great, it will help Pakistan's team confidence a great deal. बिल्कुल, हम ओपनिंग पेयर के हवाले से भी अब बात करना चाहेंगे. हसन एहसन ने इस पे भी ऑलरेडी इसको हाईलाइट भी किया है. द ओपनिंग पार्टनरशिप बिटवीन साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब. ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान जो है उनको रूल आउट हो गए हैं अगली सीरीज से भी ड्यू टू इंजरी. लेकिन ये जो 138 रन का स्टैंड था, डू यू ऑल्सो एग्री विद एहसन कि देयर वर अ फ्यू एरियाज जहाँ पे मे बी हमने अंडर यूटिलाइज किया स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ को? आई थिंक आई बिलीव ये हमारे लिए परफेक्ट स्टैंड था. उसकी वजह ये है कि जब आपने पहले 2 मैचेस में कंडीशंस देखी, आपने असेसमेंट की कि आप सिर्फ विली निली आकर उस तरह स्ट्रोक्स नहीं खेल सकते, आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन करना होगी और आपको स्ट्राइक रोटेशन पे ज़्यादा जोर देना होगा. मुझे तो ये लगा इस सीरीज़ की एक बहुत खुशाइन बात, जहाँ साहिबजादा फरहान की कंटिन्यूइंग फॉर्म है. पिछले 6 मैचेस जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले हैं, 3 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज हैं. दैट्स रियली गुड टू सी. और दूसरी तरफ साइम अयूब, मुझे लगा कि जिस तरह उन्होंने ओडीआई में वो मैच्योरिटी के साथ कन्वर्जन की थी, अब वो कन्वर्जन साइम की T20 क्रिकेट में भी नज़र आती है. उनकी 2 निस्फ सेंचुरियाँ थी इन 3 इनिंग्स के अंदर. और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, उन्होंने वेट किया उन बॉल्स का भी और उस वक्त का भी कि जब वो अटैक कर सकते थे. और जब उन्होंने अटैक किया तो वो रिस्क फ्री अटैक लगे और फ्लैम्बॉयंट शॉट्स उन्होंने मारी, अपने आप को एक्सप्रेस किया, बट एट द राइट मोमेंट विच फेल्ट लाइक देयर वाज अ hint of maturity about his innings, which was really good to see. And it feels like now he's settled at that spot as well. I mean, the last time we had a 100-run plus partnership
in T20I cricket for Pakistan was back in 2022 in Karachi. So it was really good to see both of them complementing each other. اور ایک آخری چیز روحا جی اس پارٹنرشپ کے بارے میں جو میں نے کنسسٹنٹ تھیم دیکھی ہے اس پاکستان کی سیریز میں لاسٹ میچ میں بنگلہ دیش کی بھی کمیونیکیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے ایک مس ہٹ ایک فیلڈ جو آپ کا ڈاٹ بال نکل رہا ہے تو بہت زیادہ بیٹرز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وچ از ریئلی گڈ ٹو سی. طاہر صاحب آپ نے بھی ساحل زادہ فرحان کو بڑے سالوں سے آپ نے سرکٹ میں ہم رنز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک میں. ان کو اب جا کے جب موقع ملا ہے وہ والا موقع نہیں کہ ایک سیریز کھلائی دو سیریز کھلائی, اب جو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کنسسٹنٹلی ان کو اب ٹیم کے ساتھ رکھا جا رہا ہے اور اب وہ سائم ایوب کے ساتھ اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں اس اوپننگ پیئر کا آپس میں, جو انہوں نے بھی بات کی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کافی ٹائم سے یہ اوپن کر رہے ہیں ساتھ سائم اور فرحان. جی ہاں, بہت ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں اور آج انہوں نے دوڑ کے بھی کافی رنز بنائے, تقریباً 50 کے قریب رنز جو تھے وہ دوڑ کے بنائے تھے. تو کیونکہ بڑا گراؤنڈ تھا تو ہم آہنگی بھی تھی. سائم اس سے پہلے ایک دو بار رن آؤٹ ہوئے تھے لیکن ان کے ساتھ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ ان کی کہیں ہم آہنگی میں کس طرح کوئی مسئلہ ہوا ہو. اور جو بات کی شروع میں احسن نے, سائم کو تھوڑا سا مارجن دے سکتے ہیں ابھی, کیونکہ ایک تو انجری سے واپس آئے ہیں, دوسرا کوئی اتنی اچھی فارم میں بھی نہیں تھے HBL PSL میں, اور اس کے بعد جو بنگلہ دیش سے ہوم سیریز تھی مستقل رنز نہیں ہو رہے تھے. تو تھوڑا سا جب نئی ٹیم بن رہی ہوتی ہے کہ ایسے کھلاڑی کو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو آپ جو ہے وہ میرے خیال میں معافی ملنی چاہیے. اور اوور آل وہ بہت ہی بریلینٹ پراسپیکٹ ہے اور میرا خیال ہے اس ٹیم میں اب 3 سے 4 جو ہے وہ میچ ونرز آپ کو ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ آگے چل کے بالکل ورلڈ کلاس بن سکتے ہیں. سائم ان میں سر فہرست ہیں اور یہ بڑی حد تک یہ ٹیم جو ہے سائم, اس کے علاوہ حسن نواز, اور آج ہم نے وہ دیکھ لیا اس پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا جو مقیم ہے جو لیفٹ آرم لیگ اسپنر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلاس ایکٹ ہے تینوں, انہی تینوں کے گرد جو ہے یہ T20 کی ٹیم آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی. سلمان علی آغا کی کپتانی ان کے لیے بھی تالی بجنی چاہیے کیونکہ جو ان کی بالنگ چینجز تھیں اور اچھی باڈی لینگویج ان نے دکھائی میدان کے اندر, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بالکل بے لاس ہیں اور کہیں پہ بھی وہ سیلفشنس نظر نہیں آئی, نہ بیٹنگ آرڈر میں کہ وہ خود چلے جائیں. تو آج جب موقع تھا کہ بڑے شاٹس کھیلنے چاہیے حسن نواز کو, انہوں نے ون ڈاؤن پوزیشن پر بھیج دیا. تو اس کے علاوہ وہ جو حسن علی کو واپس لانا تھا وہ بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا 16ویں اوور میں, شاید کوئی دوسرا کپتان ہوتا وہ سفیان مقیم سے ہی وہ اوور کراتا. یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ریز کیا ہے. ہم تھوڑا سا بولنگ کی طرف بھی آئیں گے. محمد نواز who has also sort of been in and out, اب جا کے سیریز میں he takes the highest, he takes most wickets, 7 wickets to his name in this series. کیا کہیں گے محمد نواز کی ایولیوشن ایز اے پلیئر, because he somehow seems to keep finding himself a spot in this limited over side, especially T20 میں, چاہے وہ لیگ کرکٹ میں ہو یا پاکستان ٹیم میں ہو. آئی تھنک محمد نواز کی جو سب سے اچھی اپلیکیشن ہے وہ پاور پلے میں ہی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہی از دیٹ سارٹ آف اے بالر جو کہ اسٹمپس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب 2016 میں ہم نے ان کو PSL میں فرسٹ ٹائم دیکھا تھا ایک بڑے اسٹیج پہ, اس وقت بھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے جو ان کی سکسیس تھی وہ اسی وجہ سے تھی کہ یہ اسٹمپس کو پلے میں رکھتے ہیں. ایک چیز ہے جو ہم پچھلے 2-3 سال میں ہم نے بہت بات کی, اس کو نواز کو کرٹیسائز بھی بہت زیادہ کیا گیا کہ یہ ان اینڈ آؤٹ ہو رہے ہیں, پرفارمنس نہیں دے پا رہے. اس کے اندر ہم چیز جو بھول جاتے وہ یہ تھا کہ نواز کو 2-3 سال پہلے ایک انجری ہوئی تھی اپنی بالنگ فنگر کے اوپر, اس کی وجہ سے بال گرپ کرنا ان کے لیے بہت ٹف ہو گیا تھا. اور جب آپ بالر ایک بال گرپ نہیں کر پا رہا تو ہی ول مس ہز اسپاٹس, اور اس کے اندر اسپن بھی آپ کو یاد ہوگا اسپن اتنا زیادہ نہیں ہو رہا تھا جس طرح سے اب ہم نے ان کے کم بیک کے بعد دیکھا ہے. تو آئی تھنک جس طرح نواز ہو گئے, ان کی یوٹیلیٹی, ان کی ایپلیکیشن یہی ہے, کنسیڈرنگ کہ آپ نے ایشیا کپ کہاں کھیلنا ہے, آپ نے ورلڈ کپ کہاں کھیلنا ہے, کہ آپ کو یہ پاور پلے کے اندر 2-3 اوورز نکال کے دیں. اماد وسیم آپ کو یاد ہوگا یہ کام کرتے تھے. اماد واز اے ویری ڈفرنٹ بالر, وہ بال اسپن نہیں کرتے تھے, وہ زیادہ ڈرفٹ کے اوپر کھیلتے تھے, اسٹمپس کو بیچ میں لاتے تھے. ان کا پیرل اماد سے یہی ہے کہ یہ اسٹمپس کو رکھتے ہیں بٹ ان کے پاس فلائٹ بھی ہے. یہ مور راؤنڈڈ اسپنر ہیں ایز کمپیئر ٹو اماد وسیم. سو ہی اینڈ اگین ایک لیفٹ آرم آرتھوڈاکس بالنگ کرتے ہیں, تو اگینسٹ انہوں نے رائٹ ہینڈرز ویسے ہی جسے کہتے ہیں آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ میچ اپ ان کی فیور میں ہوتا ہے. سو
ایوولوشن مجھے پتا تھا نواز اسکور کریں گے, نواز وکٹس لیں گے انہوں نے جب بھی واپس آنا ہے, لیکن جو پچھلے ہمیں 2-3 سال دیکھا وہ جو کرٹیسزم تھا دیٹ had a lot to do with the injury. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب پلیئر انجرڈ ہو کے واپس آتا ہے نا, ہم بس کہتے ہیں کہ اب یہ 100% ہے. پلیئر 100% نہیں ہوتا, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ود دا ٹیم. آئی ریمبر ان کی بالنگ فنگر اتنی موٹی سوجی ہوتی تھی, تو جب آپ کی انگلی سوجی ہوئی آپ کس طرح سے بال گرپ کرو گے, آپ کس طرح سے اس کے اوپر ریپس جنریٹ کرو گے. So it's very good to see how he has made a And comeback. it's good کہ نواز now has found himself back in the side, but ہم اگر باقی بھی کچھ اور پلیئرس کے نام لیں, اس طرح خوشدل شاہ ہیں. سوری ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ محمد نواز کی جب ان کو اسلام آباد یونائٹیڈ نے اس سال پک کیا اور جب ان کا ڈیبیو میچ تھا یونائٹیڈ کے لیے, تو آئی ریمبر رومان رئیس نے انہیں کیپ ہینڈ اوور کی, اینڈ اٹس سم تھنگ ہی سیڈ وچ اسٹک ود نواز. ہی سیڈ ٹو محمد نواز کہ وی ٹرولی بلیو the best of your career is yet to come. And he was so happy to hear that, and ان کی پرفارمنسز اس پی ایس ایل کے ٹورنامنٹ میں بھی اور اب بھی اپنے کیریئر میں وہ پہلی دفعہ مین آف دا سیریز بنے ہیں, تو I'm really happy for him. اور جس طرح ناگی صاحب نے بات کی کہ the way he's come back after that period where he had to go through the struggles, very happy for him. بالکل, and we're glad that he is now part of this side جو کہ اب اپنی بھی footing ڈھونڈ رہے ہیں in this shortest format. But we have players, and I think بہت دفعہ ہم نے اس شو میں بھی یہ بات کی ہے کہ پلیئرز جو تھوڑے سے سملر ہیں ان ٹرمز آف واٹ دے کین آفر. اس طرح ہم خوشدل شاہ بھی اب ہم نے دیکھا پچھلے میچ میں, پھر فہیم ہیں, اس کے بعد نواز ہیں, سائم بھی ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ بیٹرز ہو کین بول, بولرز ہو کین بیٹ, دیٹ سارٹ آف اے میک اپ. اس کی طرف ہم جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ لیگ کرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فارمولا بن چکا ہے فار ٹیمز. ہاؤ مچ ڈو یو تھنک دس ول ورک ٹورڈز ایک کمبینیشن جو ہم T20 ورلڈ کپ کے لیے چاہ رہے ہیں, یوٹیلیٹی پلیئرز اینڈ آل راؤنڈرز ان دیٹ ڈیبیٹ. یا آئی مین آپ اگر انڈیا کی لاسٹ ورلڈ کپ ون کو بھی دیکھیے تو جو اکثر پٹیل نے ان کے لیے رول پلے کیا تھا, ہاردک پانڈیا نے کیا تھا, ان کو اکثر پٹیل کو خاص طور پہ نمبر 4 تک بھی پروموٹ کیا گیا, اور آپ کے لیے somebody similar is محمد نواز in that aspect. So having all rounders which are spin bowling all rounders and fast bowling all rounders actually helps your side become more versatile. Islam Abad United has followed this for many seasons and it has worked. Yeah, definitely. اور آپ نے جو شو کے سٹارٹ میں بات کی کہ ہم نے کیا سوالات کے جوابات دیے ہیں اس سیریز کے تھرو, آئی تھنک ایک بہت بڑا جو ہم نے جواب دیا کہ آپ کو 3 قسم کے اسپنرز مل گئے. ان رسٹ اسپنر ہم سیریز سے پہلی بات کر رہے تھے, سفیان مقیم آپ کو مل گئے. دین یو ہیو اے somebody جو کہ ہم بنگلہ دیش سیریز میں سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ کو پاور پلے میں کون سا اسپنر استعمال کرنا ہے. جسٹ آن دیٹ نوٹ, ہمیں اتنا ٹائم کیوں لگا سفیان مقیم کو سارٹ آف ٹرسٹ کرنے میں, آئی وڈ سے, یا ان کو اتنا ٹائم کیوں لگا ایک جگہ اپنی بنانے میں ٹیم میں؟ ابھی بھی ہمیں نہیں پتا وہ جگہ ہے یا وہ بھی خالی ان کو ایک میچ کے لیے. نہیں, آئی تھنک بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں, بنگلہ دیش میں آف کورس سفیان مقیم ایک بہت ہی جو آپ پاپولر نیریٹو ہے وہ یہ سفیان کو کھیلنا چاہیے تھا, بٹ بنگلہ دیش کی جس طرح کی وکٹس ہوتی ہیں وہاں پہ رسٹ اسپنرز اتنے افیکٹو نہیں ہوتے وہاں پہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں بہت عرصے سے کوئی رسٹ اسپنر آیا ہی نہیں تھا. یہ رشاد حسین ابھی 2 سال پہلے آئے ہیں. وہاں پہ آپ کو فنگر اسپنرز جو ہیں وہ وکٹس لے کے دیتے ہیں, فنگر اسپنرز افیکٹو ہوتے ہیں. تو جب وہاں پہ پاکستان کی ٹیم ان کو کھلا رہی تھی اٹ میڈ سینس کہ نہیں کھلا رہی تھی, اٹ میڈ سینس کہ وہ جو اپنے فنگر اسپنرز کے کمبینیشنز کے ساتھ جائی تھی. یہاں پہ سفیان مقیم کو کھلانا سمجھ آتا تھا کیونکہ یہ وکٹس ڈفرینٹ تھی. یہاں پہ آپ دیکھیں جو یہاں پہ ٹرن تھا وہ تھوڑا سا سلگش سا ٹرن تھا. آپ بنگلہ دیش کے اندر جاتے ہیں, آپ سری لنکا میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو شارپ ٹرن ملتا ہے. تو رسٹ اسپنر اگر وہاں پہ بالنگ کرے گا اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ رسٹ اسپنرس کے لیے کہ وہ اسٹمپس کو ٹارگیٹ کریں. ایسی کنڈیشنز کے اندر یہاں پہ آپ کے رسٹ اسپنرز جو ہیں آپ کو اسٹمپس کو زیادہ ٹارگیٹ اور اپنی ویریشنز زیادہ مفید ہوتی ہیں. سو آئی تھنک سفیان ہیز بین پارٹ آف دا پلان, بٹ ان کے لیے وہ جگہ نہیں بنائی جا پا رہی تھی کہ اچھا ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکیں. I think more than بنگلہ دیش میں تو it was more him coming back from a niggle than whether his spot was there in the playing 11 or not. But now that he is back, we do hope کہ ان کو proper game time دیا جائے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسپنرز کو ڈیولپ کریں اور ان کو گیم ٹائم دیں جب تک ورلڈ کپ آئے, ان کے پاس تھوڑا بہت ایکسپوجر ہو, ایکسپیرینس ہو. اسپن کی بات ہم نے کر لی, اب تھوڑا سا فاسٹ بولنگ کی طرف آتے ہیں. حارث رؤف کو واپس اس ردم میں دیکھ کے ہمیشہ اچھا لگتا ہے, اسپیشلی ڈیتھ اوورز میں جو وہ کرتے ہیں, جس کنٹرول کے ساتھ وہ بولنگ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ اس سیریز میں حارث رؤف کی پرفارمنس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے حارث یہ تو مانے ہوئے کھلاڑی ہیں. دوسرے کئی پلیئرز جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, ظاہر ہے ان کے بارے میں وہ کئی کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت ہی ان کے
پابند ہوتے ہیں, جہاں اچھی کنڈیشنز محمد نواز کو ملیں گی, وہ آپ کو وہاں پہ بہتر کارکردگی دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن حارث جب آپ کے پاس پیس ہوتی ہے تو اس کا کوئی میچ نہیں دنیا میں, اور وہ اس وقت پاکستان میں سب سے تیز ہیں, دنیا کے تیز ترین بالرز میں سے ہیں. اور ایسی پچ جو ہارڈ بھی ہو اور جب گیندیں جو رک کے بھی آتی ہوں تو وہ ان پلیبل تھے. اور ویسٹ انڈیز کے بیٹسمینوں کو, چاہے وہ کسی بھی نسل کے ہوں, ان کو رفتار سے ہراساں کرنا اور T20 میں ایسا کرنا جو حارث نے کر دکھایا ہے, تو لگ رہا تھا دونوں اینڈز پہ. آئی لو دس ٹرم, رفتار سے ہراساں کرنا. آئی تھنک یہ پاکستان ٹیم پہ اپلائی ہوتی ہے. یہ کسی F1 ٹیم کے لیے بھی اپلائی ہو سکتا ہے. اگر وہ کوئی پاکستانی اونر یا کوئی سب کانٹیننٹ کا اونر کوئی کبھی F1 کی ٹیم خریدے نا, تو وہ اس کی ٹیگ لائن اپنی ٹیم کی بنا سکتا ہے. صحیح بات ہے, نہیں آپ نے ایکوریٹلی ڈسکرائب کیا ہے, لیکن اچھا لگتا ہے جب اس ریزم کے ساتھ, اس پیس کے ساتھ ہم حارث رؤف کو دیکھتے ہیں. لیکن ابھی بھی آج ہم دیکھ رہے تھے, پچھلے 1-2 میچوں میں نظر آیا انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ کریز کے نا آگے سے جا کے بولنگ کریں, جو زیادہ باریکی میں دیکھتے ہیں. لیکن آج حالانکہ وہ اتنا آگے نہیں جا رہے تھے, اس کے باوجود وہ اتنی رفتار جنریٹ ہو رہی تھی اور اتنے ایکوریٹ تھے. خاص طور پر جس دن ان کی وہ بالنگ میں درستی یا ایکوریسی ہوگی, پھر تو کھیلنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے حارث رؤف کو. اور وہ اٹوٹ انگ ہے اس بالنگ اٹیک کا, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. وہ کل کے میچ میں نہیں تھے. یہ سیلیبریشن بھی ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ کریئر کے ہم سیلیبریشنز کو بھی ایوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. واٹ اے کیریکٹر, اٹس گریٹ ٹو ہیو ہم آن سانگ. جب ان کا دن اچھا نہیں چل رہا ہوتا تب بھی وہ ایک سیریز آف ایکسپریشنز لے کے آتے ہیں. اب آپ نے بھی ان کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں اس بارے میں؟ Is he like actively Please working explain on this. his celebrations? یا even when he is not having a good day, ان کی بہت memes بنی اس میں اپنے وہ بال نوچ رہے ہیں, کبھی وہ غصہ ہو رہے ہیں. He is very expressive. اور اب تو تھوڑا سا of course with time آپ اپنے تھوڑے سے ایکسپریشنس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہو. You sort of not control but you sort of learn how to mask your emotions. But he is very expressive and it shows on the field as well. دیکھیں آپ کو as a cricketer it's very important. As a fast bowler especially. یہ بہت ضروری ہوتا ہے to express yourself. آج جو حارث رؤف کی مجھے چیز ایک بہت اچھی لگی ہے روحا, وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیتھ اوورز کے اندر نا آپ نے اپنی فیلڈ کو ہاف کرنا ہوتا ہے. میرا اس سے مراد یہ کہ آپ نے ایک صرف اسکوئر لے کے کھیلنا ہوتا ہے, آپ دونوں اسکوئرس کی فیلڈ سیٹ نہیں کر سکتے. آج وہ پلان نظر آ رہا تھا کہ حارث رؤف نے آف سائڈ کا اسکوئر چنا ہوا تھا کہ یہاں پہ اگر تو مجھے میں نے بال کرنا ہے, یہاں سے میں اس کو سارا گارڈ کر دوں گا, یہاں سے اگر مجھے بیٹسمین شاٹ مارتا ہے تو اس کی قابلیت ہے, اگر یہاں سے وہ مجھے اسکور کرتا ہے قابلیت ہے, میں اس کو رن نہیں دوں گا. اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں ہم بہت عرصے سے یہ چیز مس کر رہے تھے کہ ڈیتھ کے اندر آپ کے پاکستان کے بعض پریمیئر بالرز بھی آپ کے جو سکوئرز ہیں, آپ کی جو فیلڈ ہے اس کو ہاف میں کٹ نہیں کر پا رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ایک بال ہوتا ہے کہ آپ کو تھرڈ مین پہ چوکا پڑتا ہے, دوسرا بال ہوتا ہے کہ آپ کو مڈ وکٹ پہ چوکا پڑ جاتا ہے. آج حارث رؤف نے وہ نہیں ہونے دیا. نہیں, پھر جو نئی بال کی ہے وہ بھی ایک لگ رہا ہے کہ بہت بہترین دکھائی دے رہی ہے. اتنا جلدی کم ہی ان کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا آج, کیونکہ پہلے 2 اوورز میں یہ نہیں بھولنا چاہیے وہ 33 رنز بن گئے تھے جو کہ بہت زیادہ تھے اس میچ میں, اور لگتا تھا کہ وہ کھیل پاکستان سے دور ہو جائے گا. لیکن وہ آئے اور پھر وہ جو بلے باز ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اور اس کے اندر فہیم کے ساتھ جس طرح فہیم نے بھی اور انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ ایک طارق بھائی یہ بھی ہم نے چیز دیکھی کہ بیچ میں پیس ویری بہت اچھا کر رہے تھے. اگر وہ لینتھ پہ ہی ہٹ کر رہے تھے تو دے ور ویئرنگ دیئر پیس کہ ٹھیک ہے if you want to target me آپ ٹارگیٹ کرو but I'll bring your leading edge into play. I think that's the contrast. جب آپ کے پاس ایک جس طرح طارق بھائی نے بات کی اتنا تیز بالر ہو وہ کنٹراسٹ لے کے آتا ہے. ایک طرف اگر آپ فہیم اشرم کو ارلی 130s لیٹ 120s میں پیس کھیل رہے ہیں اور پھر 145 پہ آپ کو اگلا گیند کھیلنا پڑے, دیٹ از ڈیفیکلٹ. اینڈ سیکنڈلی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جسٹ شٹنگ آف دی آپشنس آن ون سائڈ آف دا فیلڈ, آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دا مینجمنٹ دیر ایز ویل. Obviously the bowler does the execution himself. Absolutely. But you could see that planning even in the second game جب almost شاہین وہ میچ پروٹیکٹ کر گئے تھے پاکستان کے لیے, سیکنڈ لاسٹ بال وائڈ ہو گیا, گئے وہ بھی وائڈ یارکر کے لیے تھے, اینڈ دین ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو بال ود ان دا اسٹمپس ان کو پزل کرنے کے لیے ہولڈر کو, لیکن ان کا ان سائڈ ایج ہوا اور فائن لیگ پہ چوکا ہو گیا. بٹ یو آلموسٹ ہیڈ دیٹ گیم ایز ویل. تو ایک اور اچھی چیز جو آغا بات بھی کر رہے تھے بنگلہ دیش سیریز میں کہ میں اس ٹیم سے چاہتا ہوں کہ اس کی فائٹنگ اسپرٹ ایسے ہو کہ آخری گیند تک لڑے, وہ بھی دیکھنے کو نظر آئی, وچ واز ریئلی گڈ ٹو سی. بالکل. کیونکہ ہم فاسٹ بولرز کی بات کر رہے ہیں اور کیونکہ ہم آخری گیند
تک لڑنے کی بات کریں, آج جو ہم نے بڑا زبردست ٹیسٹ میچ دیکھا, آئیکونک ان آل میننگز آف دا ورڈ, اس کا بھی مجھے ایک بڑا مزے کا اسٹارٹ ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ محمد سراج بولڈ 47 spells in this test series and not one of them was slower than 131 kilometers per hour. تو آپ دیکھیں کہ فاسٹ بولنگ کا معیار اس وقت ماڈرن ڈے کرکٹ میں کیا زبردست سیٹ ہوا ہوا ہے کہ آپ اگر میچ اپ نہیں کریں گے, آپ اپنے آپ کو اپنی فٹنس پہ کام نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے اور ابھی ہم T20 کی بات کر رہے ہیں, تو آئی تھنک سم تھنگ ٹو پونڈر اپون. اینڈ وائل وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا T20 series and what lies ahead for Pakistan, a short break here. When we come back, we look ahead at the ODI series as well. 50 over format, we have not forgotten you. ہم بریک کے بعد یہاں سے ہی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. Keep watching. جی ویلکم بیک, یو آر واچنگ اسپورٹس ٹو نائٹ. اینڈ بریک سے پہلے وی ور ڈسکسنگ دا T20 سیریز دیٹ جسٹ ریپڈ اپ بٹوین پاکستان اینڈ ویسٹ انڈیز. پاکستان نے سیریز تو جیت لی, لیکن کچھ ابھی بھی ایریاز ہیں جہاں پہ پاکستان ول وانٹ ٹو ورک آن موونگ اہیڈ ان دا فارمیٹ. لیکن اگر ہم 50 اوور فارمیٹ کی بات کریں تو کیا وہاں پہ تھنگز اپیئر ٹو بی مور سیٹلڈ, یا پھر کیا وہاں پہ بھی ایسے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ پاکستان کو ابھی تک پرابلم ہو رہی ہے, کیونکہ in the context of course the Champions Trophy and especially that last ODI World Cup, there were a lot of problem areas that were identified and fans were actually furious. ہم اب واپس ODIs کی طرف اپنی توجہ لے کر آئیں گے اور ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ یہ ODIs کھیلے جائیں گے جی, 3 ODIs جو کہ ویسٹ انڈیز میں ہی کھیلے جائیں گے. اینڈ جہاں تک T20s کی بات ہے, پاکستان نے 7th consecutive T20 series against ویسٹ انڈیز جیتی. سو we like playing against them. We like playing against them in the T20 format. But what challenge lies ahead in the 50 over format when we look at the West Indian opposition? I think in terms of the makeup of the West Indian side, it's not the most threatening of sides at the moment, with all due respect. لیکن پاکستان کی جو لاسٹ پرفارمنس تھی نیوزی لینڈ کے خلاف, تو وہ چاہیں گے کہ اس ویسٹ انڈیز سائڈ کے خلاف بھی ایک تگڑی پرفارمنس دیں, کیونکہ پاکستان نے اپنے کچھ کویشچن مارکس کو آنسر کرنا ہے, چاہے وہ عبداللہ شفیق کی فارم ہو ریسنٹ, اگر ہم اس کی بات کریں, ایون اگر آپ نسیم شاہ کی ریسنٹ فارم کی بات کریں, اس سال ان کی ایوریج اور اسٹرائک ریٹ دونوں 45+ ہیں ان ODI کرکٹ. یو ڈونٹ ایسوسیٹ سچ نمبرز ود نسیم شاہ. ہی وڈ وانٹ ٹو کم بیک, اسٹیک اے کلیم in the side as well, and then somebody like a Babar and Rizwan gotten into the thick of the action again, want to carry on and score those runs for them as well. And then Hassan Nawaz coming into the middle order, I think going to be a really good point for Pakistan cricket کہ نمبر 6 پر حسن نواز کھیلیں. حسین طلعت بھی مجھے لگتا ہے ایک ایسے بیٹسمین ہیں who is more suited to 50 over cricket. I hope he gets a chance in this game as well. So there's a lot to look forward to for Pakistan cricket when it comes to this ODI series. طارق سر, آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بابر اعظم, محمد رضوان, 2 ایسے نام ہیں جن کے بارے میں ہم جس بھی ٹاپک پہ شو کر رہے ہوں, ہم کوئی بھی بات ڈسکس کر رہے ہوں, ہمیں سوال لوگوں کے یہی آتے ہیں کہ بابر اور رضوان ٹیم میں واپس کب آئیں گے. اب وہ ODIs میں تو ظاہر ہے وہ کپتان ہیں رضوان, اور بابر اعظم ہیں. کیا ایکسپیکٹیشن ہے اب ان سینئر پلیئرز سے now that they are making a comeback? میرے لیے سب سے جو دلچسپی کا باعث ہوگی یہ سیریز کہ رضوان اس ٹیم کو کس طریقے سے کھلاتے ہیں, کیونکہ یہاں ہم نے دیکھ لیا ہے وہ جو مائک ہیسن کا انداز تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی, وہ T20 کی ٹیم میں تو نظر آیا. وہ سلمان علی آغا جو ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہی وہ سارے موروں کو استعمال بھی کر رہے تھے, اور بہترین کپتانی کی ہے سلمان آغا نے, اس میں کوئی شبہ نہیں, کیونکہ سوال ان کے بارے میں ہوتے رہے ہیں, آئندہ بھی شاید ہوتے رہیں گے. اب رضوان کا یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے یہ کتنی بے لوس ہو کر کھیلتی ہے اس ون ڈے سیریز میں, اور رضوان جو ہے خود کس نمبر پر بیٹنگ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کس نمبر پہ کرنی چاہیے رضوان کو بیٹنگ؟ ابھی تو وہ شاید جو ان کا انداز رہا ہے وہ نمبر 4 وہ چھوڑنا تو نہیں چاہیں گے, لیکن اگر آپ کو اچھا سٹارٹ مل جاتا ہے شروع میں
आपको इस तरह की एक लंबी पार्टनरशिप जो है वो पहली 2 विकेटों से मिल जाती है, तो फिर आपको मेरा ख्याल है आप फिर वो थोड़ा सा डीप एंड पे फेंक सकते हैं इसको, हसन नवाज़ को भी, क्योंकि इनको इस वनडे सीरीज़ में इनको पता चलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए नहीं हैं T20 के सिवा पाकिस्तान में भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम खेले हुए हैं। तो ये अच्छा है, क्योंकि 2 साल के बाद वर्ल्ड कप है, एक नज़र हमको रखना होगी उस तरफ भी। और तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा है कि वो आइडिया होगा। मेरे ख्याल है एक नजर नहीं, हमें दोनों नजरें बल्कि और ज्यादा नजरें अगर हैं वो भी रखनी चाहिए। लेकिन बाबर आजम पे तो कोई शुबा नहीं, उनकी जो मतलब वनडे की जो क्लास है यही उनका सबसे फेवरेट, उनका फॉर्मेट भी है, सबसे बड़े उनके रिकॉर्ड्स भी इसी में, उसमें वो पाकिस्तान टीम की ज़रूरत होंगी और पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो इनके इर्द गिर्द ही घूमेगी, उनकी वन डाउन की पोजीशन के इर्द। एब्सोल्युटली। और अब हम क्योंकि अनफॉर्चुनेटली फ़खर ज़मान नहीं है इस सीरीज़ में, बैटिंग में जो हमारे पास जो हमारा टॉप ऑर्डर हमें नज़र आ रहा है, अब्दुल्ला शफीक हैं, साइम अयूब हैं एंड बाबर आजम है अपनी वन डाउन पोजीशन पे आके, वो ही विल टेक केयर ऑफ द इनिंग्स। जिस तरह तारिक सर ने कहा कि उनके अराउंड स्ट्रक्चर होती है पाकिस्तान की बैटिंग मोस्टली, बट under the Mike Hesson era, what different will Babar Azam bring into that number 3 role? आई थिंक बाबर को कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो ODI क्रिकेट खेल रहे हैं उनको उसी तरह ही खेलनी चाहिए। आप देखें, अगर अभी आपने जिस तरह बात की फ़खर नहीं है, लेकिन आप उसके बावजूद आप देखें ऑन पेपर अगर आपके टॉप 4 हैं, अगर मैं अब्दुल्ला की रीसेंट फॉर्म को अभी थोड़ा सा डिस्कार्ड कर दूँ, ये बड़ा एक अच्छा टॉप 4 है आपका। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, आपके बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। मसला ये है कि हम अपनी डोमेस्टिक में भी इतनी क्रिकेट नहीं खेलते और ODI तो अब वैसे ही जिसे कहते हैं बहुत कम हो गया। और बाबर आजम मेरे ख्याल से इस मामले में बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि जब उनका पीक हिट हो रहा था उस टाइम पे ODI क्रिकेट की वैल्यू गिरती जा रही थी। उस वक्त T20 जो है वो पॉपुलर होती जा रही थी और टेस्ट क्रिकेट पॉपुलर होती जा रही थी, और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट उस तरह से खेलता नहीं है। पाकिस्तान ने अपना सारा फोकस T20 क्रिकेट की तरफ कर दिया था। तो जो बाबर आजम जिस तरह से करते हैं ODI क्रिकेट के अंदर, यू नो, इफ़ आई एम इन द टीम मैनेजमेंट, आई जस्ट वांट यू टू डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन दिस फॉर्मेट। बाकी जो आपके अराउंड लड़के हैं, अगर तेज़ खेलना है, सब कुछ करना है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर ओवर देयर टू क्रिएट एन इनिंग्स, टू बिल्ड एन इनिंग्स, के हम यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसा पाकिस्तान को लेके चलो कि हम एंड पे 300 सवा 300 स्कोर कर And सकें। take the innings deep as Yeah. well. We want to see those big runs and we want to see those starts converted. You know, we want to see him lift the bat. We want to see those big knocks from him, जो कि हम बाकी दुनिया के टॉप बैटर्स जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं हम उनकी तरफ से इतना रेगुलरली देखते हैं। We want to see that happen, especially अब इस सीरीज में it's gonna, because all eyes will be on Babar Azam. Do you agree with Ehsan कि he doesn't really need to do anything differently, but circumstances जो demand करेंगे वो बाबर आजम provide करें? Absolutely, I think. I mean, for him it's like a duck taking to water when it comes to ODI cricket. So he doesn't need to change anything. In fact, मुझे ये लगता है कि जिसकी तारिक भाई ने भी थोड़ी देर पहले निशानदेही की कि जब साइम अयूब जैसा प्लेयर, हसन नवाज अगर आपने डेवलप कर लिया ODI क्रिकेट के अंदर, सुफियान मुकीम इस साइड पे आते हैं, यहाँ अब जो सलमान अली आ गए हैं उन्हें भी कहना होगा कि वो सीनियर प्लेयर बन गए ODI सेटअप का। जब आपके गिर्द ऐसे प्लेयर्स आते हैं तो ये बाबर के ऊपर से भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि बाबर की लास्ट बड़े टूर्नामेंट में सेंचुरी वाज हिज सेंचुरी इन इंग्लैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इट वाज अ ब्रिलियंट सेंचुरी, अमेजिंग सेंचुरी। लेकिन उसके बाद टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में, बड़ी स्टेज पे हमने उस तरह की परफॉर्मेंस उनसे नहीं देखी। उसकी एक वजह ये भी रही है कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर कप्तानी का भी और वो प्रेशर टीम को लेके जाने का भी उनके कंधों पर आए। तो जब उनके गिर्द आप मैच विनर्स इकट्ठे करेंगे, वो खुद एक मैच विनर्स, आई थिंक इट विल गिव हिम मोर फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड टेक द टीम फॉरवर्ड, which is always going to be a good sign. And under Mike Hesson, as we speak about this again and again, the word is clarity, like the clarity of role, the freedom of expression. Babar will get that. He will get a hand around his shoulder, you know, just to let him know there are people around you supporting you for Pakistan. Absolutely. And that's what's going to happen. एंड लास्टली हमने बैटिंग के ऊपर तो आपसे आपकी ओपिनियन ली, बट बॉलिंग में अब शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भी वो अब सीनियर प्लेयर वाली जिम्मेदारी ज़रूर होगी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट शाहीन शाह अफरीदी से या फिर वही मोर ऑफ द सेम फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन अफरीदी जो है बॉलिंग का तो पाकिस्तान का मेन स्टे होंगे, इसमें तो कोई शुबा नहीं, क्योंकि वनडे क्रिकेट है, शुरू में 2 नई गेंदें होंगी 35वें ओवर तक,
तो वो नई गेंद जब 2 होंगी तो वो ज़्यादा स्विंग भी करते हैं, तो उनका पहला स्पेल जो है वो बहुत ही अहम रहेगा। फिर उनके पास तजुर्बा है और फिर नसीम शाह उनके साथ हैं, हारिस रऊफ़, तो ये 3 स्पेशलिस्ट की तरफ तो जाना पड़ेगा, क्योंकि T20 की तरह आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आपके ऑलराउंडर या मिनी ऑलराउंडर्स, आप उन पर इन्हिसार नहीं कर सकते बॉलिंग में। तो अच्छा, ये जो नया रूल आईसीसी ने निकाला है जिसमें आप एक बॉल जो है वो आखिरी जो ओवर्स है 35th ओवर तक, आप उसके बाद ऑनवर्ड्स यू कैन चूज 1 बॉल टू कंटिन्यू, एंड ऑफ कोर्स उसकी वजह से बहुत लोग भी ये कह रहे हैं कि शायद द आर्ट ऑफ रिवर्स स्विंग विल फिर शायद हसन कम अली भी इनटू खेलना एक्शन। चाहेंगे, लेकिन आप हारिस personally- रऊफ़ जो है वो ज़्यादा फाल हो जाएंगे, क्योंकि आप हारिस एक नहीं गेंद है जो तारिक भाई, ओडीआई स्क्वाड में नहीं है, वो हारिस नहीं है। हारिस नहीं है। हारिस रऊफ़ हाँ जी, हारिस रऊफ नहीं, really? नसीम शाहीन और हसन है। तो मुझे इसलिए यही लगता है कि शायद क्योंकि यहाँ पे ट्रिनिडाड की विकेट में भी देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सीम एंड स्पिन, तो आप मतलब जहाँ पे सीमिंग या बाउंसी कंडीशंस होती हैं वहाँ पे तो आप बिला झिझक 4 फास्ट बॉलर्स खिला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान 3 के साथ जाए विद द ऑलराउंडर एज द 3rd फास्ट बॉलर इन फ़हीम अशरफ, एंड देन यू हैव 3 स्पिनर्स एज वेल, जिसमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर सुफियान एंड देन मोहम्मद नवाज, एंड देन यू हैव पीपल लाइक साइम और अदर पीपल चिपिंग इन टू कंप्लीट द जॉब। बट आपने जिस तरह का और तारिक भाई ने बात की, इन दोनों के लिए बड़ा की होगा, इवन नसीम प्लेस या हसन अली प्लेस, कि अब वो एरा शुरू हो गया ओडीआई क्रिकेट का जहाँ पे आपने गेंद का ख्याल करना है और रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करना है पूरे तौर पे, जिसके हम एक वक्त में जो है वो चैंपियंस थे। चैंपियंस थे हमारे लेजेंड्स जो थे वो, हम वकार यूनुस की अगर बात करें, वन ऑफ दोस bowlers that really pioneered that whole era जिसमें हम रिवर्स स्विंग की बात करते हैं, बट एंड इवन द लाइक्स ऑफ हारिस रऊफ, वो उनको ही अपना आइडल मानते हैं। ऐसे कितने बॉलर्स हैं जिन्होंने वकार यूनुस को देख के रिवर्स स्विंग शुरू की। खैर अनफॉर्चुनेटली हमारे शो का टाइम जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने कोशिश की कि आपके लिए थोड़ी T20 और ODI की एनालिसिस लेकर आएँ, और ऑल आइज विल बी ऑन all of the senior players that are making their comeback in this ODI series. So 50 over format की अपनी एक ब्यूटी है, अपना एक जॉय है। सो आप लोग इंजॉय करें जो आने वाली सीरीज़ है, एंड ऑफ कोर्स वन डे क्रिकेट इज़ बैक ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स। हसन आजम, तारिक सईद एंड एहसन इफ्तिखार नागी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया फॉर joining me once again on Sports Tonight, and thank you all for watching. We will be back tomorrow with more from the world of sports.